الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، برادران اسلام، آج معاشرے کا ہر فرد معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے اور اسے ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہر شخص کی چاہت بھی ہے، تمنا بھی ہے اور رائے بھی ہے کہ کیسے معاشرے کے اندر معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، اخوت آ جائے، اختلاف ختم ہو جائے، اتفاق آ جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، محبتیں آ جائیں۔ ہر شخص اس کے لیے کوشاں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کون سا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امت کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو اسلامی معاشرے کا قیام نہیں چاہتا، جدت پسند طبقہ، مغربی اثرات سے، مغربی معاشرے سے مرعوب طبقہ۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی تمنا اور چاہت یہ ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو جدید معاشرہ ہو، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو، کیونکہ وہ والا معاشرہ پرانا ہو چکا ہے، اس کا نظام آج ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے، لہٰذا جدید معاشرہ ہونا چاہیے۔ اس طبقے کی تو دعویٰ اور بات ہی الگ اور جدا ہے۔ اب آئیے آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ اسلامی ہو، جس کے اندر اسلامی اصولوں کی پاسداری ہو، قرآن و حدیث کا نفاذ ہو، ان پہ عمل پیرا ہوں، امت کا ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ تو امت کا ایک بڑا طبقہ اسلامی معاشرے کو چاہتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کسے رول ماڈل قرار دیا جائے؟ کس معاشرے کو سامنے رکھ کر معاشرے کا قیام کیا جائے؟ اس لیے کہ اگر کوئی معاشرہ اور ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ کون سا معاشرہ سامنے رکھا جائے؟ تو اس طبقے کا خیال اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کا قیام اپنی عقل اور فہم کے مطابق کریں گے، ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے معاشرے کو مثالی اور رول ماڈل نہیں سمجھتے، جبکہ امت کا صحیح تر طبقہ، راہ ہدایت پر طبقہ،
اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا قیام بھی ہم چاہتے ہیں اور اس طرح اسلامی معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کیا، اور صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب جو طبقہ اسلامی معاشرے کا قیام تو چاہتا ہے لیکن صحابہ کو رول ماڈل نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، اس معاشرے کو سامنے رکھ کر معاشرے کا قیام نہیں چاہتا، ان کا ایک اصول ہے جو انہوں نے بنایا ہے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ تنقید سے کوئی بالاتر نہیں، لہٰذا ہم فکری طور پر آزاد ہیں، ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو سامنے رکھ کر معاشرے کا قیام نہیں کر سکتے، اسلامی معاشرے کا، کیونکہ اس صحابہ کے معاشرے میں غلطیاں ہوئیں۔ وہ صحابہ کے معاشرے کے اندر پائے جانے والے واقعات کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اس معاشرے کو سامنے رکھ کر اسلامی معاشرے کا قیام نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے معاشرے میں بدکاری کا واقعہ پیش آئے، غلط بیانی کا واقعہ پیش آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر بدکاری کا واقعہ ہوا ہے، ہر معاشرے کے اندر یہ ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے صحابہ کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر آدمی عقل سلیم رکھتا ہو، فطرت سلیمہ رکھتا ہو، تو وہ دیکھے گا کہ ہر شخص بدکاری کر کے اس کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن صحابہ کے معاشرے کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھے پاک کیجیے۔ بتائیے کوئی اور معاشرے کا فرد ایسا کر سکتا ہے؟ خود آ گئی سامنے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو دوسری طرف موڑ دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ بار بار اصرار کیا، اقرار نہیں، اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی اور آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کی پرورش کرو یہاں تک کہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ اصرار کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شریعت کا حکم جسے رجم کہا جاتا ہے وہ جاری فرمایا۔ تو پتھر مارنے کے دوران ایک چھینٹا اس عورت سے بدن سے اٹھ کر ایک شخص کے کپڑوں پر لگا تو اس نے نامناسب جملہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہو، اس لیے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل حجاز پر تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس معاشرے کے اندر بدکاری کا واقعہ پیش آیا، اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم کی تعلیم دی اور ان کی تطہیر بھی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے واقعات دین کی تعلیم کے لیے
اور انہی واقعات سے صحابہ کی تطہیر اور پاکیزگی بھی ثابت ہے۔ دوسرا واقعہ جو سورہ حجرات کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، وہاں پر ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر اس معاشرے کے ایک فرد کو فاسق کہا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ایمان والو، انہیں فاسق نہیں کہہ رہے، انہیں ایمان والا بتا رہے ہیں۔ ہاں، صحابہ کے واقعے سے تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ تو صحابہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تعلیم دی اور اہل اسلام کو ایک حکم سمجھایا۔ تو صحابہ کو اہل ایمان کے ساتھ مخاطب فرمایا اور فرمایا کوئی فاسق۔ اور دوسرے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو مسلمان کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے بھی زبان سے بات کہہ دی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تو اپنے بارے میں بلائی کا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بات جملہ ادا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ صحابہ کو ایمان والا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے واقعات دین کی تشریح تعبیر کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے صحابہ کے اقوال کی تائید کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی واقعہ پیش آئے اور آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ چیز جائز ہوتی ہے، اسے تقریر رسول کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عمل کو پیشگی تقریر، صحابہ کے اعمال کی پیشگی تقریر فرمائی، بلکہ اس کی اتباع کا حکم دیا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ صحابہ کے اعمال اور صحابہ کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی چاہت کی تعبیر۔ چنانچہ احادیث کے اندر تراویح کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کتنی تراویح تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع منعقد کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح ادا کی۔ تو صحابہ کے اعمال دین کی تشریح ہے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے صحابہ کو رول ماڈل اور صحابہ کی زندگی کو نمونہ اور اس معاشرے کو سامنے رکھ کر اگر معاشرے کا قیام کیا جائے گا تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر کوئی نمونہ نہیں ہوگا، طریقہ کار نہیں ہوگا، تو پھر کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہ رسی بکابا اے عربی کہ این را تو میں روی بترکستان است، اے عربی تو کبھی بھی کعبہ نہیں پہنچ سکتا، جس راہ پر تو چل رہا ہے یہ تو ترکستان کی طرف چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی تحریک جو صحابہ کو چھوڑ کر اسلام کے نام پر بنائی جائے اور معاشرے کا قیام کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ اسلام کا آئین ہے، ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، جو لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے اللہ ان سے راضی،
اور دوسرے موقع پر فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو کوئی مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو تلاش کرے گا تو ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو صحابہ تو اسلام کی آئین ہے، اور آئین قابل تنقید نہیں ہوتا، وہ واجب التقلید ہوتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ آئین کو توڑنے کی سزائے موت ہر آدمی جانتا ہے۔ تو صحابہ اسلام کا آئین ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے جو اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، اور ان کا جو اصول ہے کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ آپ مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں، میں آپ پر تنقید کر سکتا ہوں، ہر شخص دوسرے پر تنقید کر سکتا ہے، لیکن وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو، جسے شریعت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا۔ اور اس امت کا خاصہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے منزل کا تعین ہو کہ کون سی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں۔ جو دوسرا طریقہ کار متعین ہونا چاہیے، ہماری منزل اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا طریقہ کار اور نمونہ اور رول ماڈل صحابہ کا معاشرہ اور صحابہ کی زندگی ہے۔ اور منزل تک پہنچنے کے لیے باہمی تعاون اور تناصر کی ضرورت ہے، تعاون ضروری ہے۔ اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ ہم معاشرے کے اندر نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ظالم ہو، اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اگر ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد یہ اس کو ظلم سے روک دو۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے باہمی تعاون اور تناصر ضروری ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے، رہتے ہوئے، چلتے ہوئے منزل کا تعین بھی کریں، طریقہ کار بھی اپنائیں اور باہمی تعاون اور تناصر بھی کریں، تو نہ صرف یہ کہ ہم منزل پر پہنچیں گے بلکہ منزل ہماری منتظر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی معاشرہ کے قیام اور اس کے صحیح طریقہ کار کو اپنانے کی اور باہمی تعاون اور تناصر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔